معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ محمد مختار علاماسی کے بذریعے ایک چینل کا انعقاد کیا گیا ہے، اس چینل کا نام ہے مخلوط۔ اس چینل میں دین سے متعلق ساری جانکاریاں آپ لوگوں تک پہنچانے کی میں کوشش کرتا ہوں، جس میں صوفیاء اکرام کے حالات زندگی، مسنون دعائیں، دیگر ارکان اسلام اور بہت ساری ضروریات جو دین سے متعلق ہیں، حوالے اور دلائل کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس سے قبل میں کچھ اولیاء اکرام کی سوانح عمری، ان کے بارے میں بہت ساری جانکاریاں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیا ہوں، اور اس چینل مخلوط چینل میں اس کو میں بہت ساری ویڈیو کو بھیج چکا ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی بہت سارے علماء اکرام اور دیگر صوفیاء اکرام، اولیاء اکرام کے بارے میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ چونکہ کچھ لوگوں کے یہاں اور کچھ حصے میں لوگ کنڈیلا نام سے ایک تہوار مناتے ہیں، خصوصاً یہ تہوار، یہ جشن، یہ پرب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے، انہی سے نسبت رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ غور کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نسب مبارک کس طرح کی ہے، ان کا تعلق کن لوگوں سے ہے، کس سے ہے۔ تو غور کریں گے نسب مبارک حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ابن امام محمد باقر، تو ابن امام محمد باقر کا لقب تھا، کنیت تھی ابو محمد تقی بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب یہ رہا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں، اور بہت زیادہ دور نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین علیہ السلام، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت زین العابدین، اور ان کے بیٹے حضرت محمد باقر ابو محمد تقی، اور ان کے بیٹے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہت زیادہ طویل نہیں، نزدیک میں ہے۔ ان کی ولادت کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ ان کی ولادت مدینہ منورہ میں 17 ربیع الاول 80 ہجری یا بمطابق 20 اپریل 702 عیسوی میں ہوئی تھی، مدینہ منورہ میں۔ اب ان کی زندگی جو ہے 3 دور سے گزری ہے۔ ان کی زندگی کا 3 دور تھا۔ تو اول دور کون مانا جاتا ہے، اس کو غور کریں گے۔ اول دور جو ہے، پہلا دور 702 عیسوی سے 728 عیسوی تک کا دور ہے۔ یہ 702 سے 728 عیسوی کے دور میں وہ کیا کرتے تھے، تھوڑی غور کریں گے۔ وہ جو ہیں اس دور میں والد امام محمد باقر اور دادا امام محمد زین العابدین کے زیر نگرانی تربیت حاصل کی۔
غور کرنے کی بات ہے، والد محمد باقر اور دادا محمد زین العابدین جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے، ان سے جو ہے تربیت حاصل کی، تعلیم و تربیت میں محو ادا تھی۔ دوسرا دور دیکھتے ہیں۔ دوسرا دور 728 عیسوی سے 754 عیسوی، اس عرصے میں اسلامی علوم و معارف کی اشاعت و بہت بڑا مکتب قائم کیا اور 4000 سے زائد شاگردان تعلیم حاصل کی۔ اس میں 4000 سے زائد شاگردان رہتے تھے جو انہوں نے مدرسہ قائم کی۔ اس مدرسے میں علم و فقہ کی ترویج میں نمایاں کردار ادا کر رہے تھے۔ یہ ان کا جو ہے دوسرا دور تھا۔ دوسرا دور 728 عیسوی سے 754 عیسوی۔ اس عیسوی میں انہوں نے کیا کیا؟ اسلام کے علوم و فنون کے اوپر غور کیا اور مدرسہ قائم کیے جس میں 4000 سے زائد شاگردان علم حاصل کر رہے تھے۔ اب ان کا تیسرا دور دیکھتے ہیں، 754 عیسوی سے 765 عیسوی تک کے۔ اس میں عباسی خلیفہ منصور دوانقی، عباسی خلیفہ جو تھے منصور دوانقی کی سخت نگرانی اور دباؤ میں زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا جو ہے کافی دباؤ تھا ان کے اوپر، مسلسل مشکلات اور ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ خلیفہ کے زہر دینے کی وجہ سے خلیفہ ان سے کافی تنگ ہو گیا تھا، یا یہ سمجھا جائے کہ خلیفہ ان کو کافی تنگ کر دیا تھا اور انت میں آخر میں اس نے دھوکے سے زہر دے دی اور ان کا انتقال 65 سال کی عمر میں 25 شوال 148 ہجری اور 765 عیسوی کو وصال ہو گیا۔ زوجہ مبارک کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ حمیدہ بربریہ یا حمیدہ بنت سعد بربریہ صالح، کنیت ام حمیدہ، ام احمد، اور لقب تھا مصفہ بربریہ اور اندیسہ۔ 1000 عیسوی کو ولادت ہوئی ان کی جوزہ کی، اور 165 عیسوی میں یا 165 ہجری میں وصال کر گئیں۔ نکاح جب ان سے ہونے والی تھی تو ان کے والد محترم حضرت محمد باقر کی حاضری میں ہوئی، تو جس وقت ان سے نکاح ہوئی حمیدہ بربریہ سے، اس وقت یہ جو ہیں وقت نکاح ایک ام ولد تھی، یعنی ایک بچے کی ماں تھی۔ اب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے اولادوں کے بارے میں جانکاری کرتے ہیں۔ ان کے اولادوں میں سے تھے موسیٰ کاظم اسماعیل، حضرت موسیٰ کاظم، حضرت اسماعیل، حضرت العریض، حضرت عبداللہ، حضرت محمد، حضرت اسحاق رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی اپنے زمانے میں، یا یہ سمجھا جائے کہ کچھ تصانیف کے اوپر بھی غور و خوض کیے۔ ان کی تصانیف کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری کر لیتے ہیں۔ تو ان کی تصانیف تھی فقہ جعفری، کتاب الرسائل، توحید المفضل، مصباح الشریعہ، مصباح الحقیقہ، نظر الدرر، تشریح الاجسام، افعاء الاعضاء، وصیۃ الالباب، جعفر بن عفان نعمان الحوار، الرسالۃ اصحاب الرائے القیاس، الرسالۃ فی الاجزاز الصوفیہ، اور مفتاح القلیب۔ یہ جتنی بھی کتابیں تھیں، اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں تھیں ان کی
لیکن اس زمانے میں معتبر تھیں اور لوگ پڑھ بھی رہے تھے، لیکن آج ان کی کچھ کتابیں نظر نہیں آتی، یعنی کہ خراب ہو گئیں، نشٹ ہو گئیں یا کہیں کھو گئیں، گم ہو گئیں۔ اب غور کرتے ہیں ان کے کچھ کرامات کے بارے میں۔ ایک حج کو جاتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو 10,000 دینار دیے اور بولے کہ میں حج سے واپس جب آؤں گا تو میرے لیے رہنے کی جگہ یا گھر مکان لے لیجئے گا، یا ایسا سمجھیے کہ سرائے لے لیجئے گا، سرائے مول لیجئے گا۔ تو بولے ٹھیک ہے، آپ جائیے، ادھر سے آئیے گا تو آپ کے لیے سرائے مول لے لیں گے۔ تو چلے گئے۔ جب حج سے واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ میرے لیے سرائے لیے ہیں کہ نہیں لیے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے سرائے ہم جنت میں لے لیے ہیں، زمین کی بات ہی الگ ہے۔ خیر، ایک بہت بڑے مفکر، علم داں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے یقین سب کو تھی۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی قبر میں وہ رکا، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ایک رکا لکھوایا، اس شخص لکھوائے کہ لکھ دیجئے کہ میں نے جنت میں فلاں شخص کے لیے زمین سرائے لے لی۔ تو لکھ دیا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ لکھ دیے اور سائن بھی کر دیے۔ تو وہی خط، وہی رکا اس شخص کی قبر میں رکھی گئی۔ جب رکھ دی گئی تو رکھ کے اس کے بعد دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد اگلے دن جب لوگ وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ رکا ان کی قبر کے اوپر رکھی گئی ہے۔ اس رکے کو جب دیکھا ان لوگوں نے تو رکے کے دوسری سطح پر یہ لکھی ہوئی تھی کہ امام جعفر صادق کی بات کو قبول کیا گیا اور ان کی بات کو مان لی گئی۔ دوسری کرامات کو غور کریں گے۔ ابن جوزی نے کتاب صفت الصلاح میں لیث بن سعد، جو کہ خود اسناد اپنے آپ کرتے ہیں، موسم حج میں بعد نماز عصر کوہ ابو قیس کی چوٹی پر چلے گئے۔ کوہ ابو قیس کی چوٹی پر چلے گئے۔ جب چوٹی پر گئے تو وہاں جا کے دعائیں کرنے لگے کہ اللہ ہم کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد دعا کرنے کے بعد تو کیا انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے جب دعا ختم ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے کچھ انگور کے خوشے رکھے ہوئے تھے اور ایک کمبل رکھا ہوا تھا، جبکہ دعا ان کی یہی تھی۔ کمبل اور خوشے کو لے کے وہ صفا و مروہ کے سعی کے لیے پہنچے تو وہاں ان سے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، جو شخص یہ معجزہ سنایا کہ آپ کے پاس جو چیزیں دی گئی ہیں وہ آپ کی دعا ختم ہونے کے بعد ترنت مل گئی۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے، انہی کے کرامات میں سے ہے۔ اگلی کرامات کو غور کرتے ہیں۔ محمد بن سنان کا قول ہے کہ ایک بار خلیفہ منصور نے کابل شہر سے 70 جادوگروں کو بلایا۔ ان جادوگروں نے اپنی جادو سے شیر کی تصویر بنائی۔ ان جادوگروں نے شیر کی تصویر بنائی یا شیر کی تصویر بنا کے اس شیر کی تصویر والے پر مسند پر بیٹھ گئے اور پھر وہ ایکشن لینے کے لیے آئے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے حکمران منصور بلائے تھے۔ منصور کا ہی یہ معاشرہ تھا، یہ منشا تھا، یہ ارادہ تھا، یہ تکنیک تھی کہ جادوگروں کو بلایا جائے اور امام جعفر صادق کو ختم کیا جائے۔
تو جادوگر جب آئے تو اپنی اپنی کرسی پر شیر کے چتر بنا کے وہیں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد بلایا گیا دربار میں، تو حضرت امام جعفر صادق دربار میں آئے اور ان کے اوپر جادو کرنے لگے لوگ۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ حضرت اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیے کہ یا اللہ میری مدد فرمائیے، اور اللہ سے دعا کیے کہ جو ان کی تخت پر یا ان کی کرسی پر جو شیر کا تصویر بنی ہوئی ہے، شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس میں جان ڈال دے اللہ۔ یہ دعا کرنی تھی کہ ان تصویر والے شیر میں جان آ گئی اور ٹوٹل باہر آ گئے۔ باہر آ کے سامنے آ کے جو جس کرسی پر جو بیٹھا تھا جادوگر، ان سب کو وہ شیر جو ہے مار کے کھا گیا۔ ایک اگلی کرامات، ایک بار خلیفہ منصور نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے محل بلایا اور ان کو ایذا پہنچانے کی کوشش کی، تو حضرت نے اللہ سے دعا کی اور سارے محل میں زلزلہ لرزش ہو گئی۔ ان کو تکلیف دینے کی کوشش کی کہ میں تکلیف دے دوں یا کسی طرح سے ان کو زیر کر دوں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور پورے محل میں ایک زلزلہ سا آ گیا، جس کو دیکھ کے حکمران بادشاہ منصور ڈر گیا اور ان سے معذرت مانگی۔ ایک بار خلیفہ منصور نے اپنے دربان کو حکم دیا کہ جب امام جعفر صادق آئیں گے تو ان کو سیدھے قتل کر دینا، اور جسٹ میں ان کو بلاوا دے رہا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد وہ دربان جو ہے بہت دیر ہو گئی تو دربان اندر آیا، تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق بادشاہ منصور کے بالکل بغل میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اجازت لے کے چلے گئے، تو بادشاہ نے دربان سے پوچھا کہ میں نے تم کو تو کچھ اور کہا تھا، لیکن تم نے اپنے کام سے مستفیض نہیں ہوا یا تو اپنے کام کو نہیں کر سکا، تم بیکار انسان ہو۔ دربان نے کہا کہ نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے، میں بالکل تیار تھا کہ جب یہ آتے ہم مار دیتے، لیکن یہ آتے وقت ہم کو دکھائی نہیں دیے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور بغیر دکھائی دیے آپ کے دربار میں چلے۔ اگلی کرامات، ایک بار خلیفہ منصور نے اپنے جلاد کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دینا، مگر وہ بت بنا کھڑا رہا۔ اس کو بولے جلاد کو کہ امام جعفر صادق کو جا کے مار دو، لیکن وہ جیسے ہے اسے ہی کھڑا رہا۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تو بادشاہ نے جلاد سے پوچھا کہ تم کو تو میں نے مارنے کے لیے کہا تھا، پھر تو کیوں چھوڑ دیا؟ اس جلاد نے کہا کہ جب میں کھڑا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ زمین سے اٹھا ہوا ایک اژدہا سانپ ہے، بہت بڑا، وہ پورے محل کو نگلنے کے لیے تیار ہے، تو میں اس محل اور بہت سارے لوگوں کی جان بچانے کے لیے ان کو مار نہیں پایا۔ میں خود تذبذب میں تھا کہ ہم کریں تو کیا کریں، اس لیے میں کھڑا رہا۔ یہ ہے کرامات امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اگلی کرامات دیکھتے ہیں۔ ایک بار کچھ یتیم بچے نظر آئے جو کافی مشکل میں تھے، تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جس طرح سورہ توبہ میں کچھ یتیم بچوں کی پوشیدہ خزانہ جو دیوار کے نیچے تھی حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کے ذریعے بچایا، اسی طرح ان یتیم بچوں کی بھی مدد فرما۔ اتنے میں امام
حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تشریف لائے اور ان کی مدد سے ان لڑکوں کی مدد کی گئی۔ اگلی بات، ایک بار عرب کے سرزمین پر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے اور گئے تو راستے میں کافی طویل مسافت طے کرنی تھی، تو راستے میں کچھ کھجور کے درخت دکھائی دیے، لیکن کھجوریں سوکھ گئی تھیں، ان کے جو پھل تھے وہ بھی سوکھ گئے تھے، لیکن ان کے دوست لوگ یہ اظہار کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کو بھوک لگی ہے، کوئی اپائے کر دیجئے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ دیکھے کہ کھجوریں سوکھی ہوئی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیے کہ اللہ ان کھجوروں میں رس پیدا کر اور تر و تازہ کر دے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمایا اور کھجور کے درختوں کو ہرا بھرا اور رسدار بنا دیا۔ اس باغیچہ کا مالک دیکھ رہا تھا اور وہ جو ہے یقین نہیں کر پایا اور ان کو طعنہ کشی کرنے لگا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کو بشکل کتا بنا دے۔ ہوا بھی یہی کہ وہ کتے کی شکل میں ہو گیا، لیکن بے چینی کے عالم میں وہ اپنے گھر گیا اور اس کے پیچھے پیچھے یہ لوگ بھی گئے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دوست لوگ بھی۔ تو وہاں گئے تو وہاں کے لوگ اس کتے کو پہچان نہیں پا رہے تھے، لیکن کتا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا اور اپنی پیٹھ کو ان کے جسم سے ملتا اور ان سے گزارش کرتا کہ ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم جیسے تھے ویسے کر دیجئے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے دعا کیے اور وہ کتے سے انسان بن گئے۔ اگلی کرامات، عمار کے 3 بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل اور حضرت یونس۔ تو حضرت یونس جو تھے ایک بار کافی بیمار تھے، امید نہیں تھی کہ وہ جی بھی سکیں گے، تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا اور بولا گیا کہ آپ دعا کیجیے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ دعا کیے اور حضرت یونس جیسے تھے تندرست ویسے ہو گئے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ان کے عرس کے متعلق یا ان کے پیدائش کے دن یا پیدائش جس دن ہوئی تھی اس دن فاتحہ وغیرہ کی جاتی ہے، کرائی جاتی ہے، جس کو کنڈیلیا کی شکل میں منایا جاتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جانکاری میں نے اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میرے چینل کا نام مخلوط چینل ہے اور میں محمد مختار علم آسی، چناری بھرندوا، بہار ہندوستان کا رہنے والا ہوں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اولیاء اکرام کے بارے میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، آپ لوگ لگے رہیے، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو ساری جانکاری پہنچانے کی کوشش کروں گا۔